بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما یصح رہنہ والرہن بہ وما لا یصح۔ یہ باب ہے ان چیزوں کے بارے میں جن کو رہن میں رکھنا صحیح ہے اور جن کے بدلے میں رہن رکھنا صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے رہن اور دوسرا ہوتا ہے جس کے بدلے میں رہن کو رکھوایا جائے، جیسے دین وغیرہ۔ تو کن چیزوں کو رہن میں رکھوانا صحیح ہے، کن چیزوں کو رہن میں رکھوانا صحیح نہیں ہے، کن چیزوں کے بدلے میں رہن رکھنا صحیح ہے، کن چیزوں کے بدلے میں رہن رکھنا صحیح نہیں۔ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو چیز رہن میں رکھی جائے وہ کیا ہو، ممیز ہو اور مفرغ ہو، اور کیا ہو، تیسری چیز کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، مشاہ نہ ہو، مشاہ نہ ہو، یہی پڑھا ہے، مشاہ نہ ہو۔ آئی بات سمجھنے؟ تو اگر کوئی چیز مشاہ ہوگی اس کا رہن رکھنا جائز، اور اگر کوئی ممیز نہ ہو اس کا رہن بھی رکھنا جائز، جیسے پھل رہن رکھوائے درختوں کے بغیر اور توڑے بھی نہیں، سمجھا، اور درخت رہن رکھوائے زمین کے بغیر اکھاڑ کے نہ دے بلکہ وہیں پہ پڑے پڑے رہن رکھوائے، یہ بھی صحیح۔ اور کیا، ہاں اتصال خلقتاً نہ ہو، مجاورتاً ہو، پھر تو جائز، پھر جائز۔ مجاورتاً مطلب کیا، سامان گھر میں رکھا ہوا ہے تو سامان کو رہن رکھنا جائز، سمجھا۔ اور اسی طرح مفرغ ہو، کیا ہو، یعنی اگر درخت رہن میں رکھواتا ہے تو پھل جو ہے وہ اپنے توڑ کے پھر رکھوائے گا، سمجھا۔ تو درخت پھلوں کے بغیر نہیں رہن رکھوا سکتا، زمین درختوں کے بغیر، گھر سامان رکھا ہوا ہے اس میں سامان کے بغیر رکھوا رہا ہے پھر بھی نہیں رکھوا سکتا۔ تو مفرغ کا جو تعلق ہے وہ خلقتاً کے ساتھ بھی ہے، مجاورتاً کے ساتھ بھی ہے۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ دیکھو یہ پہلے پڑھ چکے ہو، لا یصح رہن مشاء، نہیں ہے صحیح رہن رکھنا مشاع چیز کو، ٹھیک ہے، یہ مشاع ہو گیا یعنی غیر مشاع ہو۔ وثمر علی نخل، پھل ہو کس پر، کھجور پر، دون ہو، کھجور کے درختوں کے بغیر، کیونکہ ممیز نہیں ہے۔ وزرع ارض، زمین کی کھیتی، ونخل ارض، اور زمین کے درختوں کو، دونہا، زمین کے بغیر نہیں رکھ سکتا، لعدم کونہ ممیزا، کیونکہ یہ ممیز ہے۔ وقضا عکسها، اور اس طرح اس کے برعکس، ای لا یصح رہن نخل بدون ثمر، نہیں ہے صحیح درختوں کو، کھجور کے درختوں کو رہن رکھنا اس کے پھل کے بغیر، اور زمین کو بغیر کھیتی کے یا بغیر کھجوروں کو کے، ٹھیک ہے، لعدم کونہ مفرغا، کیونکہ وہ مفرغ نہیں ہے۔ فلا یتم القبض، لہذا قبضہ تام نہیں ہوگا۔ وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک روایت یہ ہے کہ ان رہن الارض بدون شجر جائز، ان کے زمین کو رہن رکھنا درختوں کے بغیر جائز ہے، کیونکہ لأن الشجر، کیونکہ درخت نام ہے نابت، اگنے والی چیز کا، فیکون استثناء الاشجار بمواضعها، پس جو ہے استثناء درختوں کی اس کی جگہ کے ساتھ ہو گئی جہاں پر وہ اگے ہیں، سمجھا۔ فیجوز، پس یہ جائز ہے، کیونکہ اس جگہ کا جو اتصال ہے زمین کے ساتھ وہ اتصال مجاورت کا ہے، اتصال ہے، لأن الاتصال حینئذ، کیونکہ اتصال اس وقت اتصال مجاورت کا اتصال ہوگا، سمجھا نہیں سمجھا؟
ورہن الحر والمدبر والمکاتب وام الولد، اسی طرح ناجائز ہے رہن رکھنا آزاد آدمی کو اور مدبر کو اور مکاتب کو اور میں والد کو۔ بات آئی سمجھ میں؟ ثم لما ذکر ما لا يجوز رہنہ، پھر جب ذکر کیا جن کا رہن رکھنا جائز نہیں ہے تو اب ارادہ کرتے ہیں کہ ذکر کریں کہ جس کے بدلے میں رہن رکھنا جائز نہیں۔ فقال ولا بالامانات، بس فرمایا نہ ہی امانات کے بدلے میں رہن رکھوا سکتے ہیں۔ امانات، کیونکہ امانت کا ضمان نہیں ہوتا۔ امانات کون کون سی چیزیں خود بتائیں، جیسے ودیت ہے جس کو ہم امانت کہتے ہیں، والمستعار عاریتاً لی ہوئی چیز ہے۔ ہاں عاریتاً کسے کہتے ہیں؟ ملا جمپیر، عاریت کسے کہتے ہیں؟ ہاں فی الحال استعمال کے لیے کوئی چیز لی جائے اس کو عاریتاً کہتے ہیں۔ اور مال المضاربہ، اور مال مضاربت بھی امانت ہوتا ہے۔ مال مضاربت بھی کیا ہوتا ہے؟ اور شرکت، اور مال شرکت بھی امانت ہوتا ہے، اس کا ضمان نہیں ہوتا۔ ولا بالدرک، اور نہ ہی درک کے بدلے میں رہن رکھوا سکتے۔ درک کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ اس کو کوئی چیز بیچی، اب اس کو شک ہو گیا کہ یہ چیز کسی اور کی نہ نکلے، کسی اور کی، تو میں اس کو جو ہے وہ کیا ہے رہن، یقین دلانے کے لیے جو ہے وہ رہن رکھ دیتا ہوں کہ بھی تو میری جو ہے نا موٹر سائیکل رہن میں رکھ دے، کسی اور کی نکلی تو موٹر سائیکل سے تو بھر لینا، موٹر سائیکل سے اپنا نقصان ہے پورا کر لینا، تو یہ جائز نہیں۔ صورت یہ ہے کہ با زید من عمر، بیچی زید نے عمر کو کوئی چیز، دارن گھر، فرہن بکر، تیسرے بکر نے رہن رکھوائی مشتری کے پاس کوئی چیز، کیا کر رہے ہیں جیب میں تو نکال کے جان چھڑانا، ٹھیک ہے، بس رہن رکھوائی بکر نے مشتری کے پاس کوئی چیز، بما یدرکو فی ھذا البیع، اس چیز کے بدلے میں جو اس کو پہنچے اس بیع میں، یعنی کسی اور کی نکلے۔ وقضا لو رہن شیئا بما ذاب له علیہ فلان لا یجوز، اس طرح رہن رکھوائی کہ جو ہے اس نے رہن رکھوایا اس کے پاس اپنی موٹر سائیکل، بولا سائیں صدیق اکبر جب بھی آپ سے قرضہ لینا سائیں کو دے دینا، رہن میں میری موٹر سائیکل پڑی ہے، اب لیا نہیں ہے بعد میں لے، ٹھیک ہے، یہ بھی جائز۔ اسی طرح اگر رہن رکھی کوئی چیز بما ذاب لہو علی فلان، کہ جو بھی چیز لازم ہو اس کی فلاں پر، تو لا يجوز، جائز ہے۔ ولو کفل بہذا یجوز، اگر ان چیزوں کا کفیل اور ضامن بنا تو جائز ہے، یعنی کفیل بالدرک بنا کہ میں کہتا ہوں کہ بھائی اس کو بیچ دے، جو اگر کسی اور کے نکلی میں بیٹھا ہوں، سمجھا، میں بھر کے دوں گا، صحیح ہے۔ اسی طرح کیا ہے کفیل بنا کس کا؟ بما ذاب له علی فلان کا، تو جائز ہے کہ بھئی سائیں صدیق اکبر جب بھی آپ سے قرضہ لے اس کو دے دینا، میں ذمہ دار ہوں، سائیں کہیں نہیں جائے گا، نہیں سمجھا۔ ولا بعین مضمونۃ بغیرہا، اور نہ ایسی عین کے بدلے میں جو مضمون بغیرہا ہو۔ بغیرہا کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز وہ ہوتی ہے جو مضمون بالمثل ہوتی ہے، گندم ضائع کی تو گندم بڑھ کے دے گی، اور ایک ہوتی ہے مضمون بالقیمہ، مضمون ہے وہ بھی مضمون بنفسی میں آتی ہے، سمجھا۔ لیکن ایک چیز ہوتی ہے جس میں نہ مثل ہوتی ہے نہ قیمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بلکہ کوئی تیسری چیز ہوتی ہے جو بھر کے دینی پڑتی ہے۔ مثلا بائے نے کوئی چیز بیچی مشتری کو، لیکن اس کو قبضہ نہیں دیا، قبضہ اب ہے وہ مشتری کی چیز، بیچ دی نا، ایجاب و قبول ہو گیا، ہے بائے کے پاس، اگر ہلاک ہو گئی تو مشتری اس سے کوئی چیز بھروائے گا نہیں، بائے کی تھی نا، سمن ساکت ہو گیا، اس کے بدلے میں کیا ہو گیا، سمن ختم ہو گیا،
تو لہٰذا وہ مضمون نہ بالقیمہ ہے نہ بالمثل ہے. سمجھا نہیں سمجھا؟ اس کے بدلے میں رہن رکھنا بھی جائز نہیں. ولا بعین مضمونۃ بغیر یہاں، اور نہ ایسا عین جو مضمون بغیر ہی ہو. مراد یہ ہے کہ نہ ہو مضمون بالمثل اور بالقیمہ. کمبین فی ید البائع، جیسے مبیع ہو بائع کے قبضے میں. ای باع شیئا، یعنی اس نے کوئی چیز بیچی، ولم یسلم، اور اس نے حوالے بائع نے نہیں کی. فرہن بھی شیئا، تو اس کے بدلے میں کوئی اور چیز رہن رکھوائے تو جائز ہے. لأنہ، کیونکہ اذا ہلک العین، جب وہ عین ہلاک ہو جائے گا، لم یضمن البائع شیئا، تو بائع کوئی چیز بھر کے نہیں دے گا. لیکنہ یسقط الثمن، لیکن کیا ہے، ثمن کیا ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا، اور وہ بائع کا حق ہے. اور وہ کیا ہے، بائع کا. ولا بالکفالۃ بالنفس، اور کفالہ بالنفس کے بدلے میں رہن نہیں رکھوا سکتے. کفالت پڑھا ہے نا، کفالت نہیں پڑھا، پہنچے یا نہیں پہنچے؟ ہاں، کہ کفالت کسے کہتے ہیں؟ دو قسم ہے، کفالت بالمال اور کفالت بالنفس. ٹھیک ہے نا، کہ میں ایک یہ ہے کہ کفالت یہ کروں کہ بھئی اس کے جو پیسے ہیں نا وہ میں دوں گا اگر یہ نہیں دے تو. سمجھا؟ اور کفالت بالنفس یہ ہے کہ اس کی طرف تیرے پیسے ہیں نا، جب بھی تیرے کو پیسے لینے ہو نا، بندہ میں حاضر کر کے دوں گا، بندہ میں حاضر کر کے دوں گا. ٹھیک ہے، یہ کفالت بالنفس ہے. اب کیا ہے، اس کفالت بالنفس کے بدلے میں میں کوئی چیز رکھواؤں کہ بھائی تو میری موٹر سائیکل میں اپنے پاس رکھ لے، نہیں حاضر کر کے دوں تو موٹر سائیکل سے تو قرضہ لے لینا، یہ جائز نہیں. سمجھا نہیں سمجھا؟ اور نہ کفالت بن، اور نہ قصاص کے بدلے میں. یہ کیا ہے کہ اس نے قتل کر دیا اس کے رشتہ دار کا، اب کیا ہے، اس کو قصاص لینا ہے اس سے. اب اس کے بدلے میں وہ رہن رکھوا کے جائے گا. اگر قصاص نہ دوں تو یہ رہن تیرے پاس رکھا ہوا ہے، صحیح نہیں. سمجھا؟ وما دونہا، یا قصاص نفس کا نہیں بلکہ اعضاء کا ہو، نفس سے کم کا، یعنی اعضاء کاٹنے، سانس کاٹ دیا اس کے بدلے میں اس کا. اب شفا، اور شفے کے بدلے میں بھی یعنی کہ بائع مشتری جس پر شفیع نے شفا کیا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ ہاں تجھے شفے میں زمین دوں گا، تھوڑا صبر کر جب تک تو میری گاڑی رکھ لے، نہیں دوں تو گاڑی لے لے. سمجھا؟ یہ بھی جائز. تو شفا محض حق ہے، محض کیا ہے، حق ہے. اس کا وصول رہن سے ممکن نہیں. ای کفر بنفس رجل، یعنی کفیل بنا کسی آدمی کے نفس کا، فرہن بہا شیئا، پھر اس کے بدلے میں رہن رکھوایا تاکہ وہ اس کے رہن رکھ لیا کہ تاکہ وہ اس بندے کو حوالے کرے. وَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْقِصَاص، اور جب واجب ہوا اس پر قصاص، فرہن شیئا، بندے نے رہن رکھی کوئی چیز، لِأَلَّا يَمْتَنِعَ عَنِ الْقِصَاص، تاکہ اگلا بندہ قصاص سے منع نہ کرے. لا يجوز، جائز نہیں. اور اس طرح جب رہن رکھا بائع نے یا مشتری نے کوئی چیز سے شفیع کے پاس، لیسلم الدار بالشفا، تاکہ وہ اس کو حوالے کرے گا گھر شفے کے بدلے میں، یہ بھی جائز نہیں ہے. یاد میں دین فی هذه الصورت، کیونکہ ان صورتوں میں دین نہیں ہے. چلو بھائی، صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ.